صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، پاک محرم ایسوسیشن کے زیر اہتمام عشرہ مجالس کی یہ ہماری 5ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ شریعت اور معصوم ہمارا موضوع سخن ہے۔ اب اور آپ حضرات کی بے اندازہ تشریف آوری، جذبہ ایمانی اور جوش غم ازائے حسین ہمارے لیے سبب حوصلہ افزائی ہے اور منزل تشکر بھی۔ ان مجالس میں ہم اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتے ہوئے محبت و خلوص، بھائی چارگی اور اخوت کا حسینی پیغام دیتے ہوئے اذہان ملت کو شریعت نور کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت نام ہے اللہ کے راستے پر چلنے والے ان قوانین اور ضابطوں کا کہ جن کی پابندی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے
اپنے راستے پر چلنے کے قوانین کو شریعت نام دیا اور ان قوانین کو پہنچانے کے لیے اس نے گمراہوں کو مقرر نہیں کیا، معصومین کو معین کیا، اس لیے کہ گمراہ کسی گمراہ کو راستہ نہیں دکھا سکتا، نابینا کسی کو سڑک پار نہیں کرا سکتا تو پل صراط کہاں پار کرا دے گا؟ اس لیے یہ رحمت پروردگار ہے، یہ عدل خالق ہے، یہ رب العالمین کا کرم، اس کی رحمت اپنے بندوں پر ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے گمراہ ہوں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جنہیں اس نے بڑے پیار سے بنایا، بڑے ناز سے بنایا، بڑے لاڈ سے بنایا، بڑے چاؤ سے بنایا، انہیں عزتوں کے تاج عطا کیے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے اس نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور آغاز میں اگر آپ جملے پر توجہ فرما لیں تو ہم اپنے گزشتہ مضمون سے مسلسل ہو جائیں گے۔ جب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کائنات میں بسنے والا، پیدا ہونے والا، اس کرۂ ارض پر پیدا ہونے والا پہلا انسان بھی محروم ہدایت رہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلا انسان بھی محروم ہادی برحق رہے، تو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ یہ چاہے گا کہ اس دنیا کا آخری انسان محروم ہدایت رہ جائے۔ اگر پہلے انسان کی ہدایت کے لیے معصوم ہادی کی ضرورت ہے تو آخری انسان کی ہدایت کے لیے بھی معصوم ہی ہادی کی ضرورت ہے۔ تو اگر پہلے کو تسلیم کر رہے ہو تو آخری کو بھی تسلیم کرو، ورنہ بات امامت پر نہیں آئے گی، عدل الہی پر آ جائے گی، اور اگر کسی کا عدل الہی میں شک ہو گیا تو وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، گروہ ابلیس میں شامل ہو جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، یہ ہے پیمانہ۔ اس لیے کہ اس مالک حقیقی نے، اس خالق نے، اس پروردگار نے معصومین کے سلسلے کو اس انداز سے ابو البشر کے آغاز سے قائم کیا کہ بشر کے آنے سے پہلے ابو البشر کو زمین پر بھیج دیا جائے، جتنی تکلیفیں اٹھانا ہے وہ ابو البشر اٹھا لیں، جتنی مصیبتیں اٹھانا ہے وہ جناب آدم اٹھا لیں، آدم تکلیف اٹھا لے کہ وہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ بھائی توجہ اظہار ہوتا ہے، آدم تکلیف اٹھا لے کہ وہ ہمارا معصوم ہادی ہے، لیکن آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے آدم کو پہلے بھیجا، آدمیت کو بعد میں بھیجا، بشریت کو بعد میں بھیجا، تاکہ پہلا انسان بھی محروم ہدایت نہ رہے۔ تو جب اللہ کا قانون شریعت یہ طے پا گیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رہنے دیتا، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ سن 11 ہجری کے بعد جب باب نبوت بند ہو گیا اور باب ولایت کا اعلان ہو گیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرے حبیب خبردار زمین نہ چھوڑنا اس وقت تک جب تک ویسا ہی ہادی مقرر نہ کراؤ جیسا کہ تم موجود ہو۔ توجہ خاندان محترم، یہ ہے وہ کلیہ۔ اسی منزل پر ہم آپ کی توجہ چاہیں گے اور اسی مقام پر آئیے بھائی، آئیے مولانا صلوات بھیجے محمد علیہ بسم اللہ۔ ہمارے قبلہ کعبہ مولانا سہیل آفندی صاحب تشریف لائے ہیں ہندوستان کے، میں یوں کیوں کہوں کہ ہندوستان کے بر صغیر پاک و ہند کے عظیم مبلغ حسینیت حضرت نجم آفندی کے فرزند ارجمند ہیں۔
جو تشریف لائے ہیں ان کی آمد پر بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جن کے نوحوں نے حسینیت کی تبلیغ کی، جن کے کلام نے حسینیت کی تبلیغ کی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اب یہ جو صبح ہمارے جعفری بھائی کی طرف سے عشرہ مقرر ہوتا ہے یہی عامل کالونی میں، یہاں مسلسل عشرہ محرم سے خطاب فرما رہے ہیں، ان کی تشریف لانا ہمارے لیے سبب حوصلہ افزائی ہے۔ حضور ہم یہاں شریعت اور معصوم کے عنوان پر کچھ نہ کچھ اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کی بزرگی، آپ کی شفقتیں، آپ کا علم ہمارے لیے وجہ حوصلہ افزائی ہوگا، ہم محتاج دعا بھی ہیں۔ گفتگو یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، اس امر پر ذرا سا ایک مرحلے کے لیے آپ توجہ فرما لیں کہ قانون شریعت یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو محتاج ہدایت نہیں چھوڑتا، تاکہ کوئی اس کے دامن سبحانیت پر حرف نہ آنے پائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شیطان کو تو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جسے چاہے بہکاتا رہے، لیکن ہدایت پانے والے کا بندوبست نہیں کیا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اگر شیطان کو اس نے ہدایت سے بھٹکانے کی چھٹی دے دی ہے، اجازت دے دی ہے، تو ذات واجب پر یہ واجب ہے کہ پھر ایسا ہادی بھی مقرر کرے کہ جب انسان بھٹکنے لگے تو وہ ہادی اس بھٹکے ہوئے انسان کو بھٹکنے سے روک کر دوبارہ صراط مستقیم پر قائم کر دے، اور پھر وہ ہادی آدم جیسا ہادی نہ ہو، بلکہ وہ ایسا ہادی ہو کہ جس پر 1,24,000 نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کے تاج جس کے سر پر رکھے ہوئے ہوں، وہ اپنی عصمت میں بھی محمد ہو، اپنی طہارت میں بھی محمد ہو، شجاعت میں بھی محمد ہو، سیادت میں بھی محمد ہو، نام میں بھی محمد ہو، نسب میں بھی محمد ہو، حسب میں بھی محمد ہو، قوم میں بھی محمد ہو، قبیلے میں بھی محمد ہو، جمال میں بھی محمد ہو، جلال میں بھی محمد ہو۔ وہ اس طرح سے کائنات کی ہدایت کرتا رہے جس طرح سے شیطان کائنات کو بہکانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا شیطان کے وجود کی تو قائل ہے کہ وہ غائب رہ کر بھی اتنا طاقتور ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر کروڑوں انسانوں کو بہکا سکتا ہے، تو پھر اللہ کا معصوم ہادی پردہ غیب میں رہ کر ایک جگہ بیٹھ کر کروڑوں انسانوں کو ہدایت کو نہیں دے سکتا؟ اور جو ہے نا جانے ہوتا پھر وہ شریعت کیسی، وہ معصوم ہے۔ حضور بلند آواز سے اور پھر عزیزان محترم پھر ہمارا سلامت رکھے، پھر عزیزان محترم وہ شریعت کیسی جس کا وارث نہ ہو؟ اللہ 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 اللہ، وہ شریعت کیسی، وہ شریعت کیسی، وہ شریعت کیسی جس کا وارث نہ ہو؟ پھر یہ اسلام باقی کیسے؟ پھر یہ شریعت کی باتیں کیسی؟ یا تو اٹھے پورے عالم اسلام میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، کوئی کہے شریعت نافذ کرنا اور بات ہے، شریعت بل پاس کرنا اور بات ہے، اسلام کے نعرے لگانا اور بات ہے، اسلام کا نام لے کر اسلام آباد پہنچنے کی کوششیں کرنا اور بات ہے، توجہ ہے نا، شریعت کی باتیں کرنا اور بات ہے، شریعت کے نعرے لگانا اور بات ہے، شریعت میں ترمیمیں کرنا اور بات ہے۔ یہ شریعت میں ترمیمیں کرنے کا مقصد کیا ہے عزیزان محترم؟ جس میں ترمیم ہو جائے وہ اللہ کی شریعت نہیں، جاہلوں کی شریعت، جاہلوں کی شریعت ہوتی ہے۔ بہت توجہ حضور دیکھیے، قبلہ کعبہ کی موجودگی میں، حضرات علماء اکرام کی موجودگی میں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں عرض کر رہا ہوں، اس مقصد کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے، دنیا کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ شریعت کیسی جس کا وارث نہ ہو۔ نہیں، پھر غور کریں اس پر، وہ شریعت کیسی جو لاوارث ہو، جس کا وارث مر جاتا ہے اس کی شریعت بھی مر جاتی ہے۔ نہیں، آپ غور نہیں کیا جان محترم، دیکھیں شریعت ہی کے نتیجے میں
ایک جملے میں عزیزان محترم تمام میرے مسلمان بھائی سنیں، ایک جملے میں مکمل مضمون دے رہا ہوں، 4 مجلسوں کا خلاصہ اگر مولا نے طاقت دی اور آپ سب نے توجہ فرمائی تو پھر علماء اکرام کی برکت سے یہ تاریخی جملہ نشتر پارک میں سال بھر تک گونجے گا انشاءاللہ۔ مقام فخر پر سجدے کرتے ہوئے اپنے فقہ جعفری کو اور اپنی عظمت کو سجدے کرتے ہوئے اپنے مذہب کی یہاں سے جاؤ گے، مطمئن رہا کرو، کوئی استعال میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے نعرے سے نہ کسی کے فقہ سے، ہم سب کے فقہوں کا احترام کرتے ہیں، امام اعظم کا بھی احترام کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی احترام کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی احترام کرتے ہیں، امام مالک کا بھی احترام کرتے ہیں، تمام مکاتب فقہ کے ائمہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، اور ہم کیوں نہ احترام کریں؟ یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ان چاروں ائمہ کا ہم احترام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ کسی نہ کسی سلسلے سے کہیں نہ کہیں چل کر یا صادق کے شاگرد ہیں یا علی کے شاگرد، نتیجہ تو اسی آل محمد پر آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ دلیلیں توجہ ہے دوستو؟ کسی نہ کسی طریقے سے جتنی دلیلیں لینا ہے لے لیں، جتنے ثبوت لینا ہے لے لیں، آئے میری لائبریری میں اور دیکھیں، میں بتاؤں کہ امام مالک کس کے شاگرد ہیں، امام اعظم کس کے شاگرد ہیں، امام شافعی کس نسبت سے کس کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل کس کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل تو عزیزان محترم احمد حنبل کے بیٹے ہیں نا جو امام ہیں، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ترتیب تو دے دیجئے کہ صحابہ کرام میں حفظ مراتب کے اعتبار سے ترتیب کیسے ہے، کس طرح سے ہے، ترتیب کیسے ہے، کس طرح سے ہے۔ انہوں نے وہی ترتیب بتا دی جو تاریخوں میں لکھی جاتی ہے کہ یہ عزت میں پہلے منزل پر، یہ دوسری منزل پر، یہ تیسری منزل پر، یہ چوتھی منزل پر، وہ 5ویں منزل پر، 10ویں منزل پر جب پہنچے تو ایک مرتبہ حنبل احمد کہتے ہیں اپنے باپ حنبل سے، کمال ہو گیا آپ کا علی دشمنی کا کہ 10 نمبر تک صحابہ کرام کو ترتیب دیتے گئے، کہیں علی کا نام نہیں لیا، علی کسی بھی نمبر پر آپ کی نظر میں صحابی نہیں ہے۔ تو حنبل اپنے بیٹے جو امام بنے ہیں آگے چل کر ان کے زانوں پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں تو نے مجھ سے صحابہ کی ترتیب پوچھی تھی، اہل بیت کی نہیں۔ یہ ہے حضور مولا سلامت رکھے آپ کو، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، لیکن یہ جملہ ابھی نامکمل ہے جو میں نے کہا۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ ہم ائمہ اربعہ کے علمی کاوشوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عرق ریزیوں کا احترام کرتے ہیں، مکمل احترام ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی مقام پر کہیں نہ کہیں رشتہ تو علی ہی سے جڑے گا، اس لیے کہ جتنا بھی کام ہے علمی ہی ہوا ہے نا، تو علمی کام بغیر باب علم کے تو نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اتنی بات تو سمجھ میں آ جائے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شریعت ہی کیا جس کا وارث نہ ہو، جس کا وارث مر جائے اس کی شریعت باقی نہیں رہا کرتی۔ عزیزان محترم جو جملہ میں دینا چاہ رہا ہوں اس پر پوری توجہ، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے نوجوان دوستو یہ پیغام نشتر پاک سے عرفان عابدی کا لے کر جاؤ جو آلے نبی کے دروازے سے بھیک میں نے مانگا ہے۔ ایک جملے میں گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ ہم فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم فقہ حنفی کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کرتے، فقہ شافعی کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم شریعت معصوم کے نفاذ کا مطالبہ قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں۔ بات اگر فقہوں کی آئے گی تو مسئلہ پھر یہ بھی ہوگا، ہمیں تو قیامت تک یہ فخر رہے گا کہ یہ دنیا کے جتنے بھی امام گزرے ہیں تمام واجب الاحترام ہونے کے باوجود بھی ہمارا بچہ مطمئن تو ہے کہ دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ حضرت بھائی ٹھیک
رکھے، سلامت رہے مولا، سلامت رکھے۔ دنیا کے امام حضور دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے، تو اتنا فرق تو ہوگا نا شریعت میں جتنا ماضی اور حال میں ہوتا ہے۔ عجیب جملہ کا اتنی ہے، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ توجہ، پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ پروردگار کا احسان ہے، یہ رب العالمین کی رحمت ہے بندگان خدا پر کہ اس نے ہدایت کے بندوبست کو مسلسل رکھا، معصوم کو تسلسل رکھا، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے بندے محروم ہدایت نہ رہے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ سن 11 ہجری تک تو خاتم النبیین جیسا ہادی اور اس کے بعد ہم جیسے رہبر۔ توجہ توجہ، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، غور فرمایا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ بات لاجک، منطق اور ریشنلزم سے جو ہو رہی ہے، میں وہیں تک آ رہا ہوں جہاں میں نے کل بات چھوڑی تھی، لیکن ذرا سا اس ابتدائی مرحلے کو 2-4 منٹ میں ہم اور طے کر لیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کو قائم رکھا تاکہ شریعت قائم رہے، شریعت کے آنے کا راستہ نور۔ صلوات شریعت کا چینل نور، شریعت کا راستہ نور، شریعت القوانین الہی کا نام، کہ جہاں پروردگار عالم نے کسی غیر معصوم کو منصب شریعت پر فائز نہیں کیا کہ وہ شریعت کا وارث بنے۔ میں مسلسل 4 روز سے سورہ مبارک شورى کی جس 13ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہاں یہی منزل ہے عزیزان محترم کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، پہلی مرتبہ جو دین شریعت کی وصیت کی گئی ہے وہ نوح کو کی گئی ہے، والذی اوحینا الیک، لیکن میرے حبیب یہ تیرا شرف ہے کہ ہم نے تجھے وحی کی ہے، انہیں وصیت کی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور ان سب کو وصیت یہ کی گئی ہے کہ وہ دین کو قائم رکھیں، دین میں تفرقہ نہ کریں، دین میں افتراق نہ کریں۔ اور یہ مشرک جو ہیں، یہ بت پرست جو ہیں، یہ پتھر پرست جو ہیں، انہیں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی یہی بات تو پسند نہیں آئی کہ یہ دین میں تفرقے کی بات نہیں کرتے تھے، یہ شریعت کی بات کرتے تھے۔ تو دین میں جو تفرقے کی بات نہ کرے وہ معصومین کا اتباع کر رہا ہے، اور جو دین میں افتراق کی بات کرے وہ مشرکوں کے گروہ سے ہے، لا کلمہ پڑھتا رہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اور عزیزان محترم، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلا صاحب شریعت جناب نوح نجی اللہ، لقب جیسے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ میں قربان ہو جاؤں ان انبیاء ما سبق کی عظمتوں کے، ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے، ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے ان انبیاء کو دیکھا نہیں، ان کا لٹریچر نہیں پڑھا، ان کی کتابیں تفصیل سے نہیں پڑھی، لیکن ایمان ہے۔ ایمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر مخبر صادق نے دی ہے۔ توجہ توجہ، ان کی تصدیق سرکار خطی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں آؤں گا 6ٹی 7ویں مجلس میں تیزی سے گزر کر ان مرحلوں پر، ان سب کے آنے کی خبر عزیزان محترم ہمارے معصومین نے دی ہے، ہمارے معصوم نبی نے دی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ 1,24,000، پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، مولانا سہیل آفندی صاحب قبلہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے بزرگ ہیں، مولانا قیصر عباس صاحب قبلہ بھی میرے والد ماجد یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں سارے مسلمانوں کا ایمان ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے؟
کوئی ہے عالم اسلام میں جامع ازہر سے لے کر مدرسہ دیوبند تک عالم دین، مفتی، فقیہ، ماہر انساب عرب، ماہر اسماء، جو 1,24,000 پیغمبروں میں سے 1,00,000 کے نام مجھے بتا دے؟ اچھا 1,00,000 نبیوں کے نام نہیں بتا سکتے، 50,000 انبیاء کے نام بتا دو۔ اچھا 50,000 کے نہیں بتا سکتے، 24,000 کے بتا دو۔ 12,000 کے نام بتا دے کوئی، 6,000 نبیوں کے نام بتا دے کوئی، 3,000 انبیاء کے نام بتا دو، 1,500 نبیوں کے نام بتا دو، 900 انبیاء کے نام بتا دو، 700 انبیاء کے نام بتا دو، 500 نبیوں کے نام کوئی گنا دے، 475 کے نام کوئی بتا دے۔ میں فگرز دے رہا ہوں ایک ایک کتاب سے نکال کر عزیزان محترم، پوری ذمہ داری سے۔ 475 نبیوں کے ایمان کتنے پر ہے؟ 1,24,000 پر۔ بڑے سے بڑے شریعت کے دعوے دار کو 400 انبیاء کے نام بھی یاد نہیں ہے۔ پوری توجہ، نام جن کا نام نہیں پتا، جن کا پتہ نہیں پتا، توجہ 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 توجہ، جن کا نام نہیں پتا، جن کا پتہ نہیں پتا، جن کا شجرہ نہیں پتا، جن کا خاندان نہیں پتا، جن کی ولدیت نہیں پتا، جن کی جائے ولادت نہیں پتا، جن کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، جن کی تاریخ وفات نہیں پتا، کہاں آئے، کس کس مقام پر آئے، سری لنکا میں کون آیا، وہاں کی وادیوں میں کون آیا، دوسرے مقامات پر کون آیا، ایک دن کے لیے نبی کون آیا، ایک کنبے پر نبی بن کے کون آیا، ایک خاندان پر نبی بن کے کون آیا، ایک قبیلے پر نبی بن کے کون آیا، بنی اسرائیل کی بھیڑیں جمع کرنے وقت کے لیے کون آیا، قبیلوں کے لیے کون آئے، مختصر مدت کے لیے کون آئے۔ 1,24,000 جب آپ کو نام تک نہیں پتا، لیکن سارے مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہوں گا جن کے نام نہیں پتا، جن کے پتے نہیں پتا، جن کی بایوگرافی آپ کے پاس نہیں، جن کی لائف ہسٹری آپ کے پاس نہیں، جن کی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں، 1,24,000 کا قول آپ کے پاس نہیں، کوئی روایت آپ کے پاس نہیں، تو یہ 1,24,000 میں سے کسی ایک کا انکار کر دو، کیا فرق پڑے گا؟ تو سارا عالم اسلام یہی کہے گا خبردار ایسا نہ کہنا، ہمیں نام پتوں کی ضرورت نہیں، بس ہمارے سچے نبی نے کہا ہے کہ 1,24,000 تھے تو پھر تھے۔ ٹھہرے ابھی ذرا توجہ کریں، جو نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے مخبر صادق نبی نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تھے تو پھر تھے۔ جب نبی نے کہہ دیا ہے تو ہمیں گننے کی کیا ضرورت ہے، نام رکھنے کی، یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا قوم قبیلہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی کتابوں میں کی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ جو نبی کہے ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ یہی معصوم کی شان ہوتی ہے کہ معصوم کے قول کی اطاعت کی جائے، اس کے فعل کا اتباع کیا جائے۔ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ 1,24,000 پیغمبر ہم سے پہلے آئے ہیں، ہم سے پہلے آئے ہیں، ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کب آئے تھے، کہاں آئے تھے، کس زمانے میں آئے تھے۔ تو پھر یہاں میں عالم اسلام سے بسط ادب سارے مسلمان بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے کلیجے کی پوری طاقت دے کر اور آپ کی توجہ کے ساتھ، کہ جس نبی معظم کے کہنے پر، جس نبی خاتم النبیین کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے 1,24,000 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، تو اسی نبی آخر نے تو میدان غدیر خم میں دکھا کر، اٹھا کر، بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو یا تو کہنے والا بدل گیا یا تم کافر ہو گئے۔ بات کیا ہے؟ پیمانہ تو نہیں پڑھانا۔
صلوات بھیجیں بابا سے بلند محمد علیہ سرکار سرکار دیکھیں غور فرمائے نا بھائی، کہنے والا تو نہیں بدلا، متکلم تو وہی ہے، نبی تو وہی ہے، زبان تو وہی ہے، لب صداقت تو وہی ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں بغیر دیکھے بھی مان لیا، یہاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ کہنے والا اگر بدلتا تو ہم بھی انداز بدل لیتے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ کہنے والا بھی اگر بدلتا تو دوستو یہاں تو علی کو دکھایا بھی، بتایا بھی، اٹھایا بھی۔ جس نے نہیں، میں 8ویں مجلس میں عرض کروں گا، یہ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے۔ من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ عزیزان محترم، یہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں تھا، شریعت معصوم کے تسلسل کا اعلان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ یہ اپنے بھائی کی عزت افزائی نہیں ہو رہی تھی، یہ شریعت معصوم کا تسلسل تھا۔ آیات کی روشنی میں ہم آگے چل کر اس پر گفتگو کریں گے۔ ذرا سا پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ گزرے تو 1,24,000 نام، آپ کو 50 سے زیادہ یاد نہیں، پتہ نہیں۔ 35,000 تو ہم کل بتا چکے کہ شریعت کی ابتدا ہوئی جناب نوح سے، اور جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک کے درمیانی وقفے میں 35,000 انبیاء آئے، 35,000 انبیاء آئے، جن کی قبریں آج بھی بیت المقدس کے نزدیک وادی نوح میں موجود ہیں۔ دیکھو پتہ بتا رہے ہیں، پتہ بتا رہے ہیں، پتہ۔ صلوات دے محمد آل محمد پر۔ ابھی پھر بتاتا ہوں، ابھی نہیں، ابھی تو یہ آپ آسمانوں پر جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آل محمد کے دروازے سے جو علم کی بھیک مانگتے ہیں انہیں کیا کچھ ملتا ہے۔ ابھی جملہ سنیں، آپ جملہ مکمل ہونے دیں، پھر دیکھیں عزیزان محترم جو میں بات آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ 35,000 انبیاء تو جناب نوح کے بعد آئے ابراہیم تک، سب کی قبریں موجود ہیں، قبروں پر کتبے موجود ہیں، نام موجود ہیں، جو وادی نوح میں ہیں، بیت المقدس کے نزدیک ہیں، یروشلم میں ہیں۔ اور عزیزان محترم 70,000 انبیاء کی قبریں اس اسپریچول گریو یارڈ میں آج بھی بیت المقدس میں موجود ہیں، جو جناب ابراہیم نے 2,500 مسقال چاندی تول کر اپنے پیسے سے اپنی ذریت کے لیے خریدا تھا۔ 70,000 انبیاء وہاں، 35,000 یہاں، 1,05,000 تو ہم نے بتا دیے، 19,000 تم ڈھونڈ لو۔ توجہ ہے نا؟ یا علی کچھ اپنے دل پر بھی صلوات دے دینا۔ خبریں بتا رہا ہوں، and that is the challenge۔ کیوں جی بھائی؟ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ۔ میرے لہو کی بہار کب تک؟ کہ تھوڑی سی محنت زمانہ بھی کر لے، شریعت کے دعوے دار بھی تھوڑی سی محنت کر لیں۔ ہمیں تو معصوم نے بتا دیا۔ توجہ ہے نا دوستو؟ 35,000 وہاں، 70,000 وہاں۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، یہ وہ گریو یارڈ ہے، اسپیشل گریو یارڈ انٹرنیشنل، کہ جہاں آج بھی 70,000 انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ اور لوگوں نے اس زمانے کے بادشاہ نے جناب ابراہیم کو یہ کہا تھا کہ آپ ہدیہ لے لیں، تحفہ لے لیں، تحفتاً لے لیں، قیمت نہ لیں، لیکن اللہ اکبر، شریعت کا محافظ ابراہیم کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم کسی مانگی ہوئی چیز پر اپنی اولاد کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ارے اسی ابراہیم کا تو بیٹا تھا حسین، کہ اسے بھی قبیلہ بنی اسد نے کہا تھا مولا ہدیہ لے لے، کہا نہیں، مجھے کربلا خریدنی ہے، پیسے بتاؤ۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات دینے بابا سے بلند حیاس کروں گا۔ سلسلے دیکھیں آپ قبروں، بھیک میں قبریں نہیں مانگتے ہم۔ دیکھیں شریعت کے تحفظ کا احساس۔ اور پھر سنیں گے آپ عزیزان محترم، جناب ابراہیم کوئی معمولی نبی نہیں ہے،
جد الانبیاء، عبد، نبی، رسول، خلیل، امام، صاحب شریعت، ایسا نبی کہ جس کی شریعت کو بسم اللہ بسم اللہ تشریف لائیے ہمارے میں دیکھیے مجھے دیا میرے بھائی قاری ممتاز صاحب نے، مولا نے سلامت رکھے، یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن یہ حضرات میرے بزرگ ہیں اور میرے لیے مجھے بتائیں کہ یہ معراج اور سند نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ ابراہیم نمائندہ رہبر معظم در ہم آہنگی سپاہ پاسداران نشتر پارک میں آپ کی مجلس کی تعریف سن کر ایئرپورٹ سے واپس آ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! اب اندازہ کرو۔ میں شکر گزار ہوں ان حجت اکرام کا، جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکر گزار۔ سرکار اجازت۔ عزیزان محترم، خداوند عالم ہمارے ان علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، یہ ہماری عزتوں کے تاج ہیں۔ یہی تو ہم ابھی یہی تو میں جملہ کہہ رہا تھا، جن کے وارث موجود ہوں وہ شریعت مرا نہیں کرتی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، مرا نہیں کرتی۔ یہ ہمارے وارث کے غلام ہیں، یہ ہمارے وارث کے نمائندے ہیں، یہ ہمارے وارث کے غلام ہیں کہ بہت توجہ عزیزان محترم، جو اس کے احکامات کو قرآن و حدیث و اقوال معصوم کی روشنی میں ہم تک پہنچائے۔ اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث اور قول معصوم کو ہم تک پہنچائے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے۔ اور پھر یہ دوستو، آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو کہ ہمارے مزاج میں نہ خوشامد ہے، اور اس منبر پر بیٹھ کر جو خوشامد کرے، منافقت کرے، خدا اس پر لعنت کرے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ کسی منافق کو اس منبر پر آنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ بات صرف اتنی سی ہے عزیزان محترم، یہ اس لیے واجب الاحترام ہے، کیوں نہ واجب الاحترام ہو کہ اس صدی کے سب سے بڑے انقلابی رہنما، رہبر کبیر اسلامی، انقلاب اسلامی، سرکار آیت اللہ خمینی کے سپاہیوں میں یہ لوگ شامل ہیں۔ اور سرکار آیت اللہ خمینی کے لیے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب عالم اسلام کا وفد 7 سربراہوں پر مشتمل سرکار خمینی کی خدمت میں گیا تھا اور جا کر کہا تھا سارے 7 ملکوں کے سربراہوں نے، جس میں ہوا میں تحلیل ہونے والے سربراہ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا سرکار آپ اتنی جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہ آپ کے ساتھ امریکہ ہے، نہ آپ کے ساتھ روس ہے، دونوں سپر طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، آپ بھی کسی بلاک میں چلے جائیے۔ آپ بھی یہ کہاں نعرہ لگا رہے ہیں؟ لا شرطیہ، لا غربیہ، اسلامیہ، جمہوریہ، کسی ایک بلاک میں تو چلے جائیے، یا رشیا کا دامن تھام لیجئے، یا امریکہ کے زیر سایہ چلے جائیے، دونوں طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، کہاں تک آپ لڑیں گے؟ تو اس رہبر انقلاب اسلامی نے، اس مرد قلندر نے، اس علی کے غلام نے، اس کربلا کی خاک پر سجدہ کرنے والے نے ایک ہاتھ میں سجدگاہ لے کر دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے کر 7 ملکوں کے سربراہ سے کہا تھا تم لوگوں کو نہیں پتا، تم سمجھتے ہو کہ دونوں سپر طاقتیں میرے دشمن کے پاس ہیں، روس اور امریکہ کے پاس، امریکہ کی صورت میں اگر دونوں طاقتیں میرے دشمن کے پاس ہیں تو میرے پاس بھی 2 سپریم طاقتیں ہیں، ایک میرے اللہ کی طاقت، ایک میرے امام زمانہ کی طاقت۔ یہ جواب تھا۔ کون کہتا ہے میں لاوارث؟ حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک منزل پر اور ذرا سی اگر آپ توجہ فرما لیں اس مضمون پر تو وہ یہ عزیزان محترم
کہ 35,000 انبیاء وہاں موجود، 70,000 وہاں موجود، جو دونوں پتے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ جناب ابراہیم کو وصیت کی، جناب نوح کے بعد وہ گیپ پورا ان علماء اکرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، 35,000 انبیاء کا، سارے انبیاء جو جناب نوح کے بعد آئے وہ اسی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے آئے۔ تو جناب نوح چھوڑ کر گئے تھے، پھر ابراہیم کو صاحب شریعت خدا نے بنایا، عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا۔ نہیں، غور نہیں کیا، غور فرمایا۔ عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا۔ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہوا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، عبد بنانے سے پہلے نہیں، نبی بنانے سے پہلے نہیں۔ عبد اپنے انعام سے بنایا، نبی اپنے فضل سے بنایا، رسول اپنے کرم سے بنایا، مگر جب امام بنانا چاہا تو امتحان لیا تاکہ پتہ چل جائے امامت گھر بیٹھے نہیں ملا کرتی۔ جو ہے اللہ اللہ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر۔ امامت انی جعلک للناس اماما، ہم تمہیں انعام کے طور پر امامت عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ امامت پر بیٹھ کر ابراہیم نے جو امامت کی بلندیاں دیکھی تو بے ساختہ کہا قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ جلیل القدر عہدہ میری ذریت میں بھی جائے گا؟ ہاں، لا ینال عہد الظالمین، جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن تمہاری ذریت میں بھی جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو ظالم ہوں گے وہ تمہاری ذریت ہی میں نہیں رہیں گے تو امام کا صلوات میں دینا۔ اب میں کہاں تک گفتگو پھیلاؤں؟ اب میں یہ بتاؤں ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو خنجر مار دے وہی ظالم ہوتا ہے؟ نہیں۔ جو تلوار مار دے وہی ظالم ہوتا ہے؟ نہیں۔ جو پستول سے کسی کو مار دے وہی ظالم ہوتا ہے؟ نہیں۔ جو گھر کسی کا لوٹ لے وہی ظالم ہوتا ہے؟ نہیں۔ شریعت معصوم میں ظالم کی مختصر سی تعریف یہ ہے عزیزان محترم کہ ٹوپی کا مقام سر ہے، جوتی کا مقام پاؤں ہے۔ جوتیاں اگر پیروں میں رہیں، نالین اگر پیروں میں رہے، ٹوپی سر پہ رہے تو یہ عدل ہے۔ ٹوپی پیروں میں آ جائے، جوتیاں سر چڑھ جائیں تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ صلوات علی محمد آل محمد پر دیکھتے جائیں عدل و ظلم کی تعریف۔ یہ شریعت میں جو تعریف ہے تو وہ تو یہی ہے حضور۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتائے۔ میں جلیل القدر، میری قسمت میرا نصیب اتنے جلیل القدر علماء کرام کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم اس جملے پر پھر توجہ، کون ابراہیم؟ عبد، نبی، رسول، خلیل، امام، جد الانبیاء، صاحب شریعت، اور سارے انبیاء میں واحد نبی کہ جس کی شریعت کو باقی رکھنے کا حکم پروردگار نے اپنے خاتم النبیین کو دیا۔ توجہ، اب پوری توجہ اس مرحلے پر تاکہ گفتگو قرآنی آیات اور حقائق کی روشنی میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پوری توجہ اور وقار کے ساتھ آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ یہ اتنا جلیل القدر نبی ہے جس کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی، جس کی شریعت باقی ہے۔ جناب ابراہیم کی شریعت کو باقی رکھنے کا حکم قرآن میں بڑی توجہ، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ سورہ مبارک مریم میں ارشاد ہوا، 19واں سورہ ہے قرآن مجید کا، جہاں سورہ مریم پورا کا پورا جناب مریم کی شان میں ہے۔ 15ویں آیت میں ہی جناب مریم کا تذکرہ ہے، فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ اسی سورہ میں پھر دوسرے مقام پر اسی سورہ مریم میں آیا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ہمارے ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا، وہ ہمارا سچا۔ خدا کے لیے غور کرو، میں آیتوں کا روب ڈالنے کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، آیتوں سے نتیجے دینے کے لیے مجلس پڑھتا ہوں۔ صلوات بھیجیں تو پھر میں عرض کروں آپ کے خدمت میں، غور فرمائیں آپ۔
فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اسی سورہ مبارک مریم میں ارشاد ہوا اِنَّهُ كَانَ صِدِقًا نَبِيًّا، تذکرہ کرو، ذکر کرو اس کتاب میں، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ جب آپ نے معصومین سے جب آپ شریعت لیں گے تو ابراہیم کو سچا سمجھیں گے نا، اس لیے کہ قرآن میں سچا کہا گیا ہے، اور جب غیر معصوم سے آپ شریعت لیں گے تو صحیح بخاری میں 3 مقامات پر لکھیں گے کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ اب بتاؤ بخاری کی بات مانوں یا قرآن؟ یا علی یا علی، اندازہ فرمائیے حضور اس فلسفے پر توجہ کرنا، مجھے بتائیں نا آپ بات ابراہیم کی بڑے نور اور وقار پر ایک مرتبہ درود بھیجے محمد علی اسی سورہ مبارک مریم میں ارشاد ہوا ابراہیم کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ اسی سورہ مریم میں ارشاد ہوا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، باپ کی بھی سچائی کا اعلان، اللہ باپ کی بھی سچائی کا اعلان، بیٹے کی بھی صداقت کا اعلان۔ یعنی قرآن نے شریعت کا قانون مقرر کر دیا، جو وعدے کو سچ کرنے والا ہو اس کا تذکرہ قرآن میں کرنا خاتم النبیین پر واجب ہے۔ تو سچوں کا تذکرہ کرنا قرآن میں شریعت کی روح سے جب معصوم پر واجب ہے تو سچوں کے تذکرے سے یہ 2 رکعت کے ملاؤں کی نماز کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ توجہ ہے، بات تو سچوں کی ہے نا، صلوات بھیجے نا بابا سے بلند۔ اسی سورہ مبارک مریم میں ارشاد ہوا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کرو اس کتاب میں اسماعیل کا، ذکر کرو اس کتاب میں الیسع کا، ذکر کرو اس کتاب میں عیسیٰ کا، اور جس لفظ کے لیے میں نے زحمت دی تھی ذکر کرو۔ پھر سورہ صاد میں ارشاد ہوا ذکر کرو اس کتاب میں ذی الکفل کا۔ حضور پورے مجمع کی توجہ اور یہ کمپلیٹ انہماک اور یہ کنسنٹریشن اور یہ نور اس وقت آتا ہے جب وارثان مجلس تائید کر دیں، معصومین تشریف لے آئیں، تو پھر اسے ذاکر اور سامع دونوں محسوس کرتے ہیں کہ مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ احساس کی بات ہے، بے حصوں کی بات نہیں کر رہا، جن کے دلوں میں احساس ہے۔ دیکھیں ایک جملہ عجیب آیا، علماء اکرام یہاں تشریح رکھتے ہیں کہ اس کتاب میں چلو ابراہیم کا ذکر کرو ٹھیک ہے، اسماعیل کا ذکر کرو ٹھیک ہے، مریم کا ذکر کرو طاہرہ بی بی تھی ٹھیک ہے، نہیں الیسع کا ذکر کرو ٹھیک ہے، عیسیٰ کا ذکر کرو ٹھیک ہے، ذی الکفل کا ذکر کرو۔ یہاں کنٹروورسی ہے علماء اسلام کے درمیان کہ جناب ذی الکفل نبی تھے بھی یا نہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ان کا نام آیا ہے۔ نہیں بات توجہ فرمائیں، دیکھیں میں تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ان کا نام آیا ہے، جس طرح ابراہیم کا ذکر باقی رکھنا نبی پر واجب، اسی طرح جناب ذی الکفل کا تذکرہ کرنا۔ علماء اسلام نے یہ لکھا کہ وہ باقاعدہ نبی نہیں تھے۔ اچھا نہیں ہوں گے بھائی، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو علمی لوگ ہیں، ہم تو باب علم کے بھکاری ہیں، بحث نہیں کرتے۔ چلو تمہاری ہی دلیل تمہیں پیش کر رہے ہیں، نہیں تھے جناب ذی الکفل نبی، تو پھر کیا تھے؟ تو سارے علماء نے لکھا کہ جناب ذی الکفل نبی نہیں تھے، لیکن ان کا نام انعام کے طور پر خدا نے انبیاء کی فہرست میں ادب سے قرآن میں اس لیے رکھا کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کی پناہ گاہ تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل کو یہودیوں سے بچایا کرتے تھے، پناہ دیا کرتے تھے، پروان کیا کرتے تھے۔ تو پھر نشتر پارک میں مجھے ایک تاریخی جملہ کہنے دو نا اپنے ہی سوال کے جواب میں کہ اچھا اگر ذی الکفل نبی نہیں تھے تو خدا نے خوش ہو کر اس بات
بات پر ان کا تذکرہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو پناہ دیتے تھے، تو خدا کے لیے انصاف کرو کہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو پناہ دے اس کا ذکر تو نبیوں کے ساتھ قرآن میں آئے، اور جو ابو طالب خاتم النبیین کو پناہ ہائے 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 دیکھیں نتیجہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اس منزل پر جناب ابراہیم، میں جناب ذوالقرن پر، اسماعیل پر آگے چل کر گفتگو کروں گا، لیکن ذرا سا ایک مرحلہ ہم اور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے، معصومین نے جو اللہ کی معرفت کرائی، وہ اتنے دلائل قاہرہ کے ساتھ اور براہین قاطع کے ساتھ، اتنی ریشنلزم کی بنیاد پر، لاجیکل اپروچ کے ذریعے، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں، جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں، ان کے عقیدوں سے ان کے مطابق کلام کر کے توحید کو منوا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ بھی آپ دیکھیں جناب ابراہیم کا انداز وہی ہے کہ ادھر نمرود اپنے لشکریوں سمیت اپنی کوئی تہوار منانے کے لیے اپنے گھر سے باہر گیا، ادھر جناب ابراہیم نے ہتھوڑا چھینی اٹھایا، سیدھے ان کے بت خانے میں پہنچے، جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اللہ رے تدبر معصوم، اللہ رے تدبر معصوم، چھوٹے چھوٹے جتنے تھے، چھوٹے چھوٹے جتنے تھے سب کو توڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ اللہ جانے آپ کیا توجہ، دیکھتے جائیں، ابھی نتیجہ آنے دیں پھر میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے جتنے تھے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کی ہڈیاں پسلیاں ہاتھ پاؤں جو بھی مٹی کے تھے وہ سارے ڈھیر کر دیے بڑے بت کے سامنے، ہتھوڑا ڈال دیا بڑے بت کے گلے میں، باہر تشریف لے آئے۔ اب جو واپس آئے ہیں نمرودی، انہوں نے تو آتے ہی 10 دن کا سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہوگا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں یہ نمرودی بھی، عام انسان مر جائے نا اس کا 10 دن کا سوگ منا لیتے ہیں، یہ پرچم بھی نیچے کر دیتے ہیں حکومتوں کا، پرچم بھی جھکا دیتے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد کا، بلند آواز سے آخری آدمی تھا۔ اللہ سلامت رکھے، یاری مدد کہنے والوں کو مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک منزل اور بلند لے جانا چاہتا ہوں آپ کو مولا کے کرم سے، اور وہ یہ ہے کہ آئے قیامت آ گئی، ان میں سب پریشان، کس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا؟ یہ بت ہوتے ہی اتنے بیچارے ہیں، انہیں جب کوئی توڑ دے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، جب کوئی بنا دے یہ بن جاتے ہیں، جب کوئی بٹھا دے یہ بیٹھ جاتے ہیں، جب کوئی گلا دبا دے یہ اٹھ جاتے ہیں دنیا سے ہی۔ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیغ جملہ کہا ہے، کتنی دور سے بات کہی ہے۔ یہ بت ہوتے ہی عجیب ہے، بننے میں بھی محتاج، ٹوٹنے میں بھی محتاج، بکنے میں بھی محتاج، خریدنے میں بھی محتاج۔ یہ جو عرب سارے یہ بت بنایا کرتے تھے نا عزیزان محترم، سارے عرب قبیلوں کا یہی ایک کام تھا، بت گری، بت فروشی، یا بت گری کرتے تھے، یا بت پرستی کرتے تھے، یا بت فروشی کیا کرتے تھے، بس 3 ہی کام تھے عزیزان محترم۔ توڑ دیے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، اب تفصیل میں نہیں جاتا، دعوان وقت میں اتنی گنجائش نہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں، لیکن ایک جملہ ضرور سن لیں۔ اب سب میں شور مچ گیا نمرودیوں میں، یہ کس نے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیوں ہوا، کون توڑ گیا، سب حیران ہیں، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے۔ آخر بدبخت نمرود نے جلال میں آ کر اپنے سارے درباریوں کو ڈانٹا، کمبختو اتنا بھی نہیں پہچانتے کہ یہ بت شکنی کر کون سکتا ہے، ابراہیم کے علاوہ کوئی اور یہ بت شکنی کر ہی نہیں سکتا، یہ ابراہیم ہی کا کام ہے۔ بھائی کچھ بھی صحیح، کافر صحیح، کم از کم پہچانتا تو تھا کہ بت شکن کون ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ہائے ہائے ہائے،
پہچانتا تو تھا، اتنا تو جانتا تھا نا۔ حضور جانتا تو تھا کہ بت شکن کون ہے، فوراً اپنے سپاہی دوڑائے، فوجی دوڑائے، پولیس والے دوڑائے، پکڑو، گرفتار کر کے لاؤ مجرم کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو ان کی نگاہ میں مجرم تھا، پکڑ کے لاؤ۔ پولیس والے بھی ایسے بھیجے جو ابراہیم کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا یہ پولیس ہوتی عجیب ہے، اصل مجرم کو پہچانتی ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے نا اذان محترم، بھیج دیے، چکر کاٹے پھر رہے ہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ابراہیم کہیں مل نہیں رہے ہیں، پریشان۔ اقبال بھائی ذرا دیکھیں اس کو، ٹائٹ کریں، یہ بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، نہیں بلند ترین صلوات بھیجے بھائی محمد و آل محمد۔ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں شریعت کے نوک پلک آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو نتیجہ انشاءاللہ آئے گا مولا کی مدد سے، اس پر آپ توجہ فرما لیں کہ یہ عجیب منزل فکر ہے جان محترم۔ ڈھونڈ رہے ہیں، ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، پتہ پوچھتے پوچھتے آخر ابراہیم ہی سے جا ٹکرائے۔ اے عرب، اے شیخ، تم ابراہیم کو جانتے؟ اب ابراہیم تو نبی ہے، ابراہیم تو نبی ہے، جھوٹ کہہ نہیں سکتے، موت سے ڈرتے نہیں، جھوٹ کہہ نہیں سکتے، موت سے ڈرتے نہیں، بڑے اطمینان سے کہا ہاں میں جانتا ہوں ابراہیم کو۔ تمہیں ان کا گھر بھی پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے ابراہیم کا گھر بھی پتا ہے، کہ چلو ہمیں ان کے گھر تک لے چلو، کہا ہمارے ساتھ۔ دیکھیں آپ ریشنلزم دیکھیں ابراہیم کی تبلیغ میں، شریعت پھیلتی کیسے ہے، دلوں کو مسخر کیسے کیا جاتا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں، طاقت کے ذریعے نہیں، لشکر کے ذریعے نہیں، اقتدار کے ذریعے نہیں، کردار کے ذریعے شریعت معصوم پھیلانے کا، سلامت رہو، شریعت معصوم پھیلانے کا طریقہ یہ ہے۔ عزیزان محترم، گھر میں لے کر آئے، اپنے ہی گھر میں لائے، فوراً دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اور میں قربان ہو جاؤں، کھانا چنا، سپاہیوں سے کہا کھانا کھا لو پہلے۔ سپاہیوں کو کھانا مل جائے تو مجرم کہاں یاد رہے، بھول ہی گئے تھوڑی دیر کے لیے، سب کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے، اب اس دیکھیں شرعی مسئلے پہ توجہ، یہ ہے معصوم، اس لیے ضرورت ہے شریعت کے لیے معصوم کی، غیر معصوم کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہو سکتی، اسی لیے ضرورت ہے جو ہم کہتے ہیں قدم قدم پر اتنی احتیاط۔ فوراً سارے وہ سپاہی کہتے ہیں اے شیخ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ ابراہیم کہتے نہیں، تم کھانا کھاؤ، گھر ابراہیم کا، دسترخوان ابراہیم کا، کھانا ابراہیم کا، نمک ابراہیم کا، روٹی ابراہیم کی، کھانے والے کافر اپنے ہی گھر میں اپنی ہی روٹی اپنے ہی دسترخوان پر کافروں کے ساتھ ایک وقت بھی کھانا ابراہیم پسند نہیں کرتے۔ اللہ جانے یہ کیسا خاتم النبیین رسول تھا جو 17 برس تک ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کھاتا رہا۔ یا علی یا علی یا علی، یا توجہ فرمائے نا غلام، بڑی عجیب منزل ہے، بڑی عجیب منزل۔ دیکھیں عزیزان محترم، صلوات جب بھی بھیجا کریں عظمت سرکار ولی عصر پر تو بآواز بلند بھیجا کریں۔ اس لیے کہ یہی وہ عبادت ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ایسا درود بھیجو محمد و آل محمد پر جیسا درود بھیجنے کا حق ہے۔ تو کیا حق ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ درود میں ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں دوستو، ان سے استفادہ انہی سے تو سیکھا ہے، ہم نے انہی سے سیکھا ہے، انہی کے ہم طالب علم ہیں۔
توجہ ہے نا؟ یہ درود افضل ترین عبادت ہے اسلام کی، اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں وہ صرف آپ کرتے ہیں، اس میں اللہ شریک نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ مگر آل محمد پہ درود وہ عبادت ہے جسے خدا نے بندوں پر واجب کرنے سے پہلے اپنے آپ پر بھی واجب کیا، اپنے فرشتوں پر بھی واجب کیا، پھر بندوں کو حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیہ درود سورہ مبارک کے احزاب میں ہے، اور میں بتاؤں گا آگے چل کر یہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ کتنا خوبصورت سورہ ہے کہ آیہ درود بھی اسی سورے میں، آیہ تطہیر بھی اسی سورے میں، آیہ ختم نبوت بھی اسی سورے، صلوات دے دینا، اسی سورے میں۔ حضور ایک سورے میں، یہ میں عرض کروں گا اس کی اہمیت۔ جنگ خندق کے سارے واقعات بھی اسی صورت میں۔ جنگ، لوگ مجھ سے میرے دوست کہہ رہے ہیں آپ ایک بھی جنگ نہیں پڑھ رہے، جنگ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی، امن کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ اور جہاں موقع آئے گا، مہر آئے گا، جنگ پڑھ بھی دیں گے۔ اور اذان محترم بات جہاں موضوع سے ریلیٹ ہو جائے، اس لیے کہ جنگ تو ہم پڑھتے ہی نہیں، پیغمبر کی طرف سے، معصوم کی طرف سے کبھی جنگ ہوتی ہی نہیں۔ معصوم کی طرف سے دفاع ہوتا ہے، جو دفاع ہو وہ جہاد کہلاتا ہے، جو جہاد ہو اس میں مرنے والا شہید کہلاتا ہے، حادثوں میں مرنے والے شہید نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ اتنا فلسفہ، صلوات دینے بابا سے بڑا، جنگ نہیں ہے، جنگ نہیں ہے۔ ارے بھائی جہاد ایک عبادت ہے، اسی طرح جیسے زکوٰۃ، جیسے نماز۔ تو جب نماز کی نیت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ کی نیت کے بغیر زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جہاد کی نیت کے بغیر شہادت کیسے ہو جائے گی؟ گھر سے آدمی چلے کفن باندھ کر نیت کر کے کہ جا رہا ہوں فی سبیل اللہ، تب تو ہوئی شہادت۔ اچانک گئے کسی کام سے، ہو کچھ گیا، چٹاخ پٹاخ ختم۔ اب دوربینیں لگا کے ڈھونڈ رہے ہیں شہید کہاں گئے۔ یہ شہادت کمال ہے صاحب، صلوات دے بابا سے بلند محمد علیہ وسلم۔ یہ نہیں ہوتا ہاں اسد بھائی، یہ ہے وہ منزل فکر پوری طاقت سے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، یہ درود سب سے بڑی عبادت ہے شریعت میں عزیزان محترام، سب سے بڑی عبادت۔ اور جرات سے کہہ رہا ہوں نماز سے بھی افضل عبادت ہے آل محمد پہ درود، اس لیے کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، مگر نماز کے بغیر درود ہو رہا ہے۔ صلوات دے محمد آل محمد کا، جب چاہو، جہاں چاہو، جس جگہ چاہو، جس مقام پر چاہو۔ کیوں حضور؟ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہمارے پیغمبر کی طرف سے۔ دوستو یہ بات درمیان میں رہ جائے گی، کہا کھانا کھا لو، کھانا کھا لیا، ایک لمحے بھی اپنے دسترخوان پر کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ معصوم تھا، اور پتہ ہے کہ شریعت میں کافر اور مشرک کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ ابراہیم جس نے کعبہ بنایا، ابراہیم، اب مجھے جملہ کہنے دو نا، کہنے دو یہ جملہ تاکہ یہ پورے پاکستان میں گونجے کہ کسی دیوانے نے کہا تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی مجلس میں ابراہیم جس نے کعبہ بنایا تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ کھانا پسند نہیں کیا۔ یہ کیسے کعبے کے خادم ہیں جو کافروں کو مدد کے لیے بلا کر شراب بھی دے رہے ہیں، سور کا گوشت بھی دے رہے ہیں؟ یہ خادم حرم ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب شریعت کہاں گئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت تیزی سے ایک جملے کی طرف میں آپ کی توجہ اور مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دامن وقت میں کیا بتاؤں، گنجائش بڑی، آپ کر لیں بھائی سے جو کچھ کرنا ہے۔ بس میں شریعت معصوم کی
اپروچ بتا کر گفتگو ختم کر دوں گا آج، باقی باتیں کل انشاءاللہ زندہ رہا تو عرض کروں گا۔ اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، جب سارے کافر یہ نمرودی فوجی جتنے کھانا کھا چکے نا، کھانا وانا کھا کے نہیں یاد آیا، ارے ہم تو کسی دوسرے کام سے آئے تھے، بھول ہی گئے، کہلے شیخ ابراہیم کجا ہستے، کہاں ہے ابراہیم، ابراہیم کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب معصوم کی منزل دیکھیں آپ۔ اور دوستو 5 محرم کا سب سے بڑا جملہ جو مولا نے عطا کیا ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا جملہ نہیں، معصوم کا جملہ۔ میرے جملے کی کوئی حقیقت نہیں، مجھ جیسے 1 کروڑ تقریر قربان معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ پر، مگر اس جملے کو ضائع نہ کرنا۔ اس کے بعد میں بھی اپنا جملہ نہیں کہوں گا، آپ کو پوری توانائی سے استقبال کرنا ہے اپنے معصوم کے اس جملے کا۔ دیکھیں، پوچھا اے شیخ ہمیں بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ ابراہیم بڑے اعتماد سے کہتے انا ابراہیم خلیل اللہ، میں ہی تو ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ بیٹھے ہوئے سپاہی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنی کمانیں اپنے کندھوں سے اتاری، ابراہیم کے قدموں میں ڈال دی۔ ابراہیم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے گرفتار کرو، اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ نمرودی فوجی، نمرودی سپاہی کہتے ہیں ابراہیم اگر کھانا کھانے سے پہلے بتاتے نا کہ تم ابراہیم ہو تو ہم تمہیں ضرور گرفتار کر کے لے جاتے، لیکن ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہے، نمک حرام نہیں ہے، نمک حرام نہیں ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ہم کافر ہیں، نمک حرام نہیں ہے۔ ابھی ابھی تمہارا نمک کھایا ہے اور ابھی ہم تمہیں گرفتار کر لیں، ابھی ابھی ہم نے تمہارا نمک کھایا ہے اور ابھی ابھی ہم تمہیں گرفتار کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا تمہیں نمرود سزا دے گا، کہا دیتا ہے تو دیتا رہے، معصوم سے بغاوت نہیں کریں گے۔ توجہ جانے محترم، جملہ مضمون مکمل کر رہا ہوں، معصوم سے بغاوت نہیں کریں گے۔ اب مجھے بتائیں آپ، اس پورے واقعے میں کہیں تلوار ہے، خنجر ہے، لشکر ہے؟ بصیرت معصوم ہے، اخلاق پیغمبری ہے۔ سارے واقعے میں کہا زیادہ زیادہ قتل کرے گا نا، کر دے۔ اب یہ آنکھیں تمہارے سامنے اٹھ نہیں سکتی، ایک وقت کھانا کھایا تھا، آنکھ نہیں اٹھائی۔ روتا اس بات کو ہوں کہ جس خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں مسلمان بیکاریوں کے فاقے ٹوٹے تھے، جس علی کی ذوالفقار کے صدقے میں بقول مسلمانوں کی ماں ام المومنین کے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد عرب کی بہو بیٹیوں کو پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی تھی، جس خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں عرب کے فاقے ٹوٹے تھے، اس عرب پتی خاتون کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کھجور کے چند درخت لینے کے لیے، مسلمانوں انصاف چاہتا ہوں، اخلاق کا تقاضا کیا تھا؟ چھوڑو ساری باتوں کو، حق تھا یا نہیں تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ شام ہو رہی تھی، یہی سورج ڈوب رہا تھا، جب 4 گھنٹے ہو گئے نا دربار میں فاطمہ کو کھڑے ہوئے تو سلمان فارسی کو خطاب کرتے ہوئے، فارس کے رہنے والے نے، آپ نے دیکھا نا، فارس کے رہنے والے نے علی سے کبھی بغاوت نہیں کی، ایران کے رہنے والے نے علی سے کبھی بغاوت نہیں کی۔ سلمان فارسی سے کہتی ہیں چچا سلمان، حاکم سے کہہ دو میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں، مجھے واپس بھیج دے۔ ارے یہ شریعت معصوم کی وارثہ تھی جو محروم واپس آئی۔ حسن نے پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، حسین نے پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، مگر جب بیت الشرف میں داخل ہوئی تو ایک چھوٹی سی بچی نے ایک سوال کیا، اماں زہرا آپ دربار اور اتنی دیر؟
ہاں کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ. اما آپ دربار. اور اتنی دیر جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے زینب سب مجھ سے یہ سوال کریں مگر دربار کا سوال تو نہ کر. اگر سمجھ گئے تو روتے جاؤ، کچھ نہیں کہنا ہے. سمجھ گئے تو پرسہ دو. اما آپ دربار اور اتنی دیر زینب سب مجھ سے دربار. ایک جملہ کہوں گا، قیامت برپا ہوگی نشتر پارک میں غم حسین کی. جملہ سنو، اما آپ دربار اتنی دیر زینب سب مجھ سے یہ سوال کریں مگر دربار کا سوال تو نہ کر. اما کیوں؟ زینب اتنا سمجھ لے کہ دربار کی ابتدا میں کرائی. رو رو ماتم کرو. دربار کی ابتدا میں کرائی، دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے. زینب بس فرق اتنا ہے، میں مدینے کے دربار میں گئی، تو شام کے دربار میں جائے گی. ہاں جلدی نہیں ہے. نہیں کوئی جلدی نہیں، جی بھر کے رہو، جی بھر کے رہو، جی بھر کے ماتم کرو. عزادارو مصائب میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتا، جہاں تک مجھ میں ہمت ہوگی پڑھوں گا. ہاں مگر رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے. میرے تیرے دربار میں فرق ہے زینب. میں مدینے کے دربار میں گئی، تو شام کے دربار میں جائے گی. مگر میں جب دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی، میرے ساتھ کنیزیں تھی، میرے جسم پہ برقع تھا، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. اور جب تو دربار میں جائے گی تیرے بال کھلے ہوں گے، یزید تخت پہ ہوگا، ایک رسن ہوگی، 12 گلے ہوں گے، 900 کرسی نشین. کیا سن رہے ہیں دوبارہ؟ اجڑ گئے ہم، کچھ نہیں بچا ہمارا. آ گئی زینب کربلا میں، آ گئی زینب کربلا میں. آج محرم کی 5 تاریخ ہے. آج کی تاریخ کو علماء نے زینب کے بچوں کی شہادت سے منسوب کیا ہے. عزادارو اونو محمد پہ یہ سوچ کے رو کہ زینب نے سب کا پرسہ لیا. اب تم جانو اونو محمد جانو. ایسا مولا آپ کو سر کر زینب نے سب کا پرسہ لیا مگر اونو محمد کا پرسہ نہیں لیا. اونو محمد کا پرسہ نہیں لیا. جب اجازت مل گئی نا، اون کو حسین نے سوار کیا گھوڑے پر، محمد کو عباس نے سوار کیا، چھوٹے ماموں سلام، چھوٹے ماموں سلام، بڑے ماموں سلام. ادب کر کے جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، چھوٹے چھوٹے نیمچے لیے ہوئے لشکر اعداء میں پہنچے. صفوں پہ صفیں الٹنے سے پہلے جملہ سنو. دونوں بھائیوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. اب جو دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی نا تو اون نے محمد سے کہا بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے. کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے. کاش سکینہ کی مشق لے آتے، کاش سکینہ کی مشق لے آتے. آخر دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا بھیا یزید کے لشکر کا خاتمہ ہی کر دو نا، انہیں بتا دو نا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. ایسا کرتے ہیں میں میمنہ میں داخل ہوتا ہوں، آپ میسریب کی صفوں کو پلٹیں، لیکن بھائی کبھی کبھی زین پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا تاکہ ڈھارس رہے. چھوٹا میمنے میں گیا، بڑا میسرے میں گیا، یزید کی فوج پہ حملے کیے، یزیدی فوج بھاگنا شروع ہوئی. کبھی بڑا بھائی زین پر کھڑا ہوتا، چھوٹے بھائی کو لڑتے دیکھتا، اطمینان ہوتا بھائی زندہ ہے، بڑھ کر حملے کرتا. کبھی بڑا بھائی زین پر کھڑا ہوتا، اطمینان ہوتا چھوٹا بھائی زندہ ہے. ایک مرتبہ جو اون نے پشت فرس سے دیکھا چھوٹا بھائی نظر نہیں آیا، بڑے بھائی کی ہمت ٹوٹ گئی. جزاک اللہ. کوئی جلدی نہیں ہے مجھے آج، کوئی جلدی نہیں، روتے جاؤ
روتے جاؤ، 5 دن رہ گئے ہیں رونے کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زینب کے چاند لشکر اعداء میں گر گئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے بھالا مارا۔ ادھر خیمے میں حوصلہ حوصلہ حوصلہ، 2-3 منٹ کی بات۔ ادھر خیمے میں آواز پہنچ گئی، ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ زینب کے بچوں نے، بیویاں آئی آ کر کہا زینب مبارک ہو، تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ زینب کہتی بیویوں دعا کرو میں فاطمہ سے شرمندہ نہ ہوں، میرے بچے کہیں پانی نہ پی لے۔ آخری جملہ، اونو محمد گھوڑے سے گرے، حسین دوڑے، عباس دوڑے، عباس دوڑے، حسین اور عباس نے آواز دی، اونو محمد ماموں آ گئے۔ زخمی اونو محمد نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا، کہا ماموں ذرا سر پہ اپنا سر قریب لائیے۔ عباس نے اپنا سر قریب کیا، محمد نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اون نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ماموں ذرا اپنا کان بھی قریب لائیے، ہم میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ عباس اور حسین نے اونو محمد کے لبوں سے اپنے کان لگائے۔ دونوں بچوں نے کہا ماموں حسین ہم دریا پہ ضرور گئے تھے، مگر آپ کے سر کی قسم ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا۔ اماں سے کہہ دینا، اماں سے کہہ دینا، اماں